دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے بہت ضروری چیزیں شیئر کروں گا، اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ اتنا ویک ہے اور فورتھ ورسٹ پاسپورٹ کا اعزاز ہمیں حاصل ہے پچھلے 3-4 سال سے، اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کام کرے اور ہم بھی دوسرے ملکوں کے سٹیزن کی طرح ویزا فری ٹریول کرے. ٹھیک ہے، میں پچھلے 10 سال سے پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریولنگ کر رہا ہوں اور میں نے 64 کنٹریز کو وزٹ کیا ہے انکلوڈنگ USA، کینیڈا، اور اس وقت پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ 31 کنٹریز وزٹ کر سکتے بغیر ویزا، جس میں ویزا آن ارائیول، ای ویزا اور ویزا نوٹ ریکوائرڈ، یہ سارے کنٹریز شامل ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ 1960، 70 اور 80 تک جو ہے نا یو کے کا بھی ویزا نہیں چاہیے ہوتا تھا، اور یہ سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ افریقہ اور یہ کنٹریز کا تو ویزا بالکل نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ میں تھائی لینڈ میں ایک پاکستانی بندے سے ملا جو کہ 40-45 سال پہلے وہاں جا چکا تھا، 80s میں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد جی وہاں سے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آسٹریلیا چلا گیا، اور آسٹریلیا پہنچ کے وہاں کے امیگریشن نے ان سے کہا کہ ویزا دکھاؤ، تو وہ بندہ ویزا نہیں لے کر گیا تھا. اس نے امیگریشن والوں کو کہا کہ سر میں تو ویزا بھول گیا ہوں، یعنی کہ میں ویزا لینا بھول گیا ہوں، بغیر ویزا کے آیا ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم خیال کیجئے گا، ویزا لے کر آئیے گا، ابھی میں آپ کو جانے دے رہا ہوں. ابھی تو آپ ایئرپورٹ پہ ہی ذلیل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو جو ایئر لائن والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ویزا بھی چاہیے، ریٹرن ٹکٹ بھی چاہیے، اور آپ کا ہوٹل بکنگ بھی چاہیے، انشورنس بھی چاہیے، پولیو کا ویکسین سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، اور پتہ نہیں ماں باپ کا نکاح نامہ بھی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی. ابھی جو ہے نا یہ تو ایئرپورٹ پہ ہے، اس سے پہلے آپ کو جب ویزا لینا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں یار. کبھی کبھی تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو ڈاکومنٹس لسٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ، تو اس پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے کیا چیز، مطلب واٹ از دس. کچھ ایسے ڈاکومنٹس کے نام ہوتے ہیں تو آپ کو جا کے باغ دوڑ کر کے وہ پر کہاں سے نکالنے ہوتے ہیں، بنانے ہوتے ہیں، مختلف آفیسز میں جا کے اپنے ماں باپ اور باپ دادا کا سارا ریکارڈ نکال کے اوپر ایمبیسی جاتے ہیں. وہاں پہ آپ باہری بر جو ہے نا فیس بھی ادا کرتے ہیں، ڈاکومنٹس بھی لے کر جاتے ہیں. تو جب آپ اپنی فائل رکھتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس میں یہ والا ڈاکومنٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ ڈاکومنٹ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ نہیں دیا ہوا ہوتا، تو بس کہہ دیتا کہ یہ کیوں نہیں ہے. آپ بولو گے کہ یار آپ کی ویب سائٹ پہ وہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو بولے گا کہ نہیں ویب سائٹ پہ نہیں، آپ کال کر لیتے. اب ہمیں کیا پتا تھا، ہم نے تو ویب سائٹ پہ چیک کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ ڈاکومنٹ لے کر آؤ. اور پھر اس کے اوپر ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہفتہ 10 دن 15 دن ویٹ کرتے ہو اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہی بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہی خواری دوبارہ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو جو لوگ باہر ٹریولنگ کر رہے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. پھر جی جب ہم لوگ وہاں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر جگہ پہ ہم بالکل مطلب ایماندار ہوتے ہیں، ہمارے پاس جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اندر سے جو ہے نا چور فیل ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ 1-2 بار واقعات ایسے ہو جائیں، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو یہ لوگ انٹری نہ دے دیں اور واپس کر دیں. اور اسپیشلی اس ٹائم پہ یہ جو انزائٹی اور ڈر خوف ہوتا ہے یہ بہت بڑھ جاتا ہے جب امیگریشن کاؤنٹر پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ سائڈ پہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح کی جو انزائٹی ہوتی ہے اور جو پریشر ہوتا ہے، یہ بندے کو جو ہے نا بس آپ سمجھو کہ جیتے جی مار دیتا ہے. یہ ویزا میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، پھر ایئرپورٹ پہ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چیزیں، یہ تو پرابلمز ہے. اب پاکستانی پاسپورٹ کیوں ویک ہیں؟ ہم سے بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان غریب ملک ہے یا پاکستان میں سیکیورٹی کی ایشوز ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان سے، لیکن ان کو شنگن ایریا بھی وداؤٹ ویزا جا سکتے ہیں، یورپ وغیرہ. میں اس کی چند ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ ایل سلواڈور ہے، ساؤتھ امریکہ کے اندر ملک ہے، پاناما ہے، بلیز ہے، ہنڈورس ہے. ہنڈورس یعنی کہ ہنڈورس ایک ملک ہے اور وہاں پہ اتنا زیادہ کرائم ریٹ ہوتا ہے، اتنے گینگ وارز ہے، گروپس ہے وہاں پہ، لیکن وہ شنگن اور یو کے وداؤٹ ویزا جا سکتے ہیں. ان کے پاسپورٹ پہ آپ 130+ کنٹریز جا سکتے ہیں اور ٹاپ 40 میں ان کا پاسپورٹ آتا ہے. اور اسی طرح ہم سے غریب کنٹریز ہے، جیسے آپ کیمبوڈیا کو لے لو، لاؤس کو لے لو، تاجکستان کو لے لو، ازبکستان کو لے لو، وہاں کی تو کرنسی بھی ڈاؤن ہے. انڈونیشیا کو لے لو، مثلا انڈونیشیا کا جو ہے نا اگر آپ کرنسی کی بات کریں تو $1 کی 14-15 ہزار روپے وہاں پہ بنتے ہیں انڈونیشیا کے. تو اس طرح کے ہم سے غریب بھی کنٹریز ہے، لیکن ان کے پاسپورٹ بہت بہتر ہے، وہ ورس پاسپورٹ کے اندر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ 5 ایسے وجوہات جس کی وجہ سے پاکستان کا پاسپورٹ اس وقت 4th ورسٹ پاسپورٹ ہے اور رینکنگ اس کی چل رہی ہے ابھی تک. نمبر 1 جو ریزن ہے ہمارا پاسپورٹ جو ویک ہے وہ ہے ویزا کا مس یوز کرنا. ویزا کا مس یوز اور انلیگل امیگریشن.
ویزا کا مس یوز اس طرح کہ کسی بھی کنٹری میں جب آپ جائیں گے ویزا لے کے اور وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اس ویزا کے اندر جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، یعنی 30 ڈیز آپ کا ٹائم ہے، تو آپ کو 30 ڈیز سے پہلے واپس آنا ہوگا۔ اگر آپ وہاں پہ اور اسٹے کرتے ہیں تو وہ ان کے کمپیوٹرائز ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب ڈیٹا بڑھ جاتا ہے 2-3-4 سال کے اندر جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے تو وہ انہوں نے پھر ڈیٹا ایگریگیٹرز لگائے ہوتے ہیں، وہ پھر ڈیٹا سامنے کر دیتے ہیں کہ اس ملک سے اتنے لوگ آئے اور اتنے واپس چلے گئے، اتنوں نے یہاں پہ اور اسٹے کر لیا، تو وہ پھر آپ کے لیے ویزا مزید سخت کرتے ہیں، ویزا کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ مزید سخت کرتے ہیں۔ یورپین یونین ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، ان کنٹریز کا ویزا مس یوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی پالیسی بہت سخت ہے اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ مثلاً اگر آپ وہاں پہ 100 لوگ جاتے ہیں اور 90 واپس آ جاتے ہیں تو 10% تک تو اوکے، ویزا پالیسی مزید سخت نہیں کرتے وہ لوگ، لیکن اگر 10% سے اور اسٹے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مزید سختی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے پرابلم ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ویزا پالیسی ہوتی ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی وہی پالیسی ہے، انڈیا کے لیے بھی ہے، تائی لینڈ کے لیے بھی ہے، ترکی کے لیے بھی ہے، سب کنٹریز کے لیے سیم ہوتی ہے۔ اور نارملی آپ کو اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے جی کہ ہمارے لیے جو پرابلم ہے وہ چھوٹی کنٹریز پیدا کرتی ہیں۔ جو چھوٹی کنٹریز ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا سر درد بن جاتی ہے، مثلا جارجیا ہے، تائی لینڈ ہے، موروکو ہے، لبنان ہے، یہ ساری کنٹریز ہمیں ویزا کے لیے بہت زیادہ خوار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ویزا نہیں دیتے، ہم سے بہت زیادہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ تو ہمارا ایشو اسمال کنٹریز سے ہے، بڑے کنٹریز سے نہیں ہے۔ بڑے کا تو سب کے لیے ہے نا، کیونکہ ہماری لازمی بات ہے وہاں کے لیے ہم لوگ ایک امیگریشن رسک ہے، ہمارا انفراسٹرکچر کمزور ہے، ہمارا یہاں پہ انکم لو ہے، ہماری ایوریج انکم جو ہے نا عام لوگوں کی تقریباً آپ سمجھو کہ 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، جو کہ ایک رسک ہے۔ اگر آپ ایسے کنٹری جاتے ہیں جہاں پہ منیمم انکم جو ہے 2-3 ہزار ڈالر ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ رسک ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ یہ تو آپ مثلاً یہاں کراچی میں رہتا ہوں تو اورنگی ٹاؤن والا بندہ جو ہے نا ڈیفینس میں آ کے نہیں رہ سکتا، تو اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جرمنی ایک ہمارے لیے ڈیفینس ہے، آپ ڈیفینس جاؤ گے تو اورنگی ٹاؤن والے بندے کا 20,000 جو ہے نا وہ ہے کیا کہتے ہیں انکم ہے، اور ڈیفینس والا جو ہے نا 20,000 کا صرف پانی ڈالتا ہے مہینے کا اپنے گھر میں، تو کیسے وہاں پہ وہ الاؤ کر سکتے وہ لوگ۔ ایک اس میں ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی، حکومت ایجوکیشن نہیں دیتی، بیسک ایجوکیشن کے قانون پہ کیسے عمل کرنا ہے، اور جب ہم لوگ اسکول کے لیول سے لوگوں کو ایجوکیشن دیں گے کہ قانون پہ آپ نے عمل کرنا ہے، یہ قانون نہیں توڑنا ہے، مطلب ہر چیز کا قانون بتائیں گے، تو ویزا کا بھی قانون ہے، تو جب لوگوں کے اندر ڈر ہوگا کہ قانون نہیں توڑنا تو پھر وہ نہیں توڑیں گے، بڑے ڈریں گے۔ انڈیا کے لوگ بہت کم ویزا اور اسٹے کرتے ہیں، بہت کم پاکستان کے مقابلے میں، تو یہ بھی چیز ہے۔ اور سیکیورٹی رسک ہوتا ہے جی، دوسری کنٹریز ڈرتی ہیں ہم سے، سیکیورٹی یعنی کرائم ریٹ نہیں، کرائم میں نے پہلے آپ کو کہا بہت سارے اور کنٹریز میں ہم سے کرائم زیادہ ہے، لیکن سیکیورٹی جو ریلیجس ایک مذہبی ہمارے اندر جو ایکسٹریمزم ہے نا، کو پسند کرو یا نہ کرو لیکن دنیا میں بہت برا پیغام جاتا ہے اس کا۔ جو سری لنکن شہری ابھی جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ اپنا سیالکوٹ کے اندر، اور اس طرح کے جتنے بھی آپ کے سامنے واقعات آتے ہیں مذہبی، جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے یا اس حوالے سے جو احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر بہت بڑے وہ بن جاتے ہیں، بریکنگ نیوز بن جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ آپ اچھا کام کرو نہ کرو وہ اتنا نہیں پھیلتا، لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلتی ہے، تو یہ اس وجہ سے پھر دوسرے کنٹری کے لوگ ڈرتے ہیں، چاہے اسلامی ملک کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم اپنے ملک میں نہیں چاہتے کیونکہ پھر ہم بھی بدنام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ ففتھ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے لوگ اکنامک امیگریشن رسک ہے، مطلب جو بھی جتنی بھی زیادہ کنٹریز جہاں پہ انکم ہم سے اچھی ہوگی نا، مثلا اگر ہماری منیمم $200 ہے اور کسی اور کنٹری میں $500 کی انکم ہوگی منیمم، تو وہ کنٹری ہمیں امیگریشن رسک سمجھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ لوگ زیادہ تعداد میں آئیں گے، اگر ان کے لیے ہم ویزا پالیسی اسٹرکٹ نہیں رکھیں گے اور یہ یہاں پہ آئیں گے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سسٹم کے اوپر برڈن بن سکتا ہے، ان لوگوں کو ہم لوگ پھر وہ نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو پرابلم ہے، لازمی بات ہے پرابلمس ہوتی ہے، پرابلم تو کوئی بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن اس کے سولوشنز کیا ہے؟ اس کے کچھ شارٹ ٹرم سولوشنز ہے اور کچھ لانگ ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو پہلے شارٹ ٹرم جو 2 سولوشنز ہے وہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو لانگ ٹرم کے سولوشنز ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ شارٹ ٹرم میں کیونکہ اس پہ کام کرنا ہوگا تو تبھی جا کے اس کی رینکنگ امپروو ہوگی، آٹومیٹکلی نہیں ہوگی، کیونکہ آٹومیٹکلی چیز نیچے چلی جاتی ہے، آٹومیٹکلی اوپر نہیں آتی، اس میں لمبا ٹائم لگتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں اگر آپ اس کی رینکنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 کام کرنے ہوں گے۔ ہم عوام ہیں، آپ بھی عوام جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اور ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اور آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہمارے جو حکومت ہے، جو منسٹریز ہے، ان کو وہ اس پہ کام کرے، کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں، اس لیے ہم
منتخب ہوئے کہ عوام کے لیے کام کرے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نمبر 1, حکومت کی جو ہماری فورن منسٹری ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا امیج بھی بہتر کرے, دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی بنائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس حوالے سے کام کرے دوسری کنٹریز کے ساتھ, اور ویزا جو ہے نا وہ ویزا پہ کام کرے. ہمارے عام جو پاسپورٹ ہولڈرز ہے جس کو آرڈنری پاسپورٹ کہتے ہیں اس کے لیے کام کرے تاکہ ہمارے لیے ویزا الاؤ ہو جائے, ویزا فری ہو جائے. اسمال کنٹریز کے ساتھ ان کو ڈائلاگ کرنا ہوگا, مذاکرات کرنے ہوں گے. اسمال کنٹریز مطلب جس کی اکانومی ہم جیسی ہے یا ہم سے کمزور ہے, مثال کے طور پہ تاجکستان, ازبکستان, تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا. ملیشیا کی تو خیر تھوڑی اچھی ہے, اور جیسے کینیا ہو گیا, تنزانیہ ہو گیا, لاؤس ہو گیا, کیمبوڈیا ہو گیا, اس طرح کے سری لنکا, جتنی بھی کنٹریز ہے چھوٹی چھوٹی جو ہم جیسی ہے ان کی حالت, ان کے ساتھ جا کے ہماری فورن منسٹری کو جا کے بیٹھنا ہوگا, مذاکرات کرنے ہوں گے, اور ان کو بتانا ہوگا کہ یار آپ کے سٹیزنس کے لیے ہم اپنے کنٹری کا ویزا فری کر رہے ہیں اور آپ اپنا ویزا ہمارے سٹیزنس کے لیے فری کر دو. جو میں عام پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو گرین کلر کا پاسپورٹ ہے, کیونکہ جو ہماری منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں یا حکومتی جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کے پاس بلو کلر کا پاسپورٹ ہوتا ہے, اس کو آفیشل پاسپورٹ کہتے ہیں. تو اس پاسپورٹ پہ ان کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا, حتیٰ کہ آئرلینڈ, جرمنی, اس طرح کی کنٹریز کا بھی ویزا نہیں چاہیے ہوتا. تو اسی لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے ہمارے پاسپورٹ پہ کام نہیں کرتے کہ ہمارا جو عام لوگوں کے پاس جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کی امپرومنٹ پہ وہ لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے. تو ہماری جو پاسپورٹ ہے اس کے لیے اسمال کنٹریز کے کے منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہوگا, باقاعدہ فالو اپ کرنا ہوگا, بار بار آنا جانا ہوگا. یہ ہر حکومت کرتی ہے اپنے لوگوں کے لیے. آپ کوئی بھی دوسری کنٹری کی منسٹری لے لو, ترکی کی لے لو, آذربائیجان کی لے لو, یو اے ای کی لے لو, یہ سارے جو ان کی جو فورن منسٹری ہوتی ہے وہ اپنی سٹیزن, عام سٹیزنس کے لیے کام کرتی ہے اور اس کو ویزا بہتر کرتی ہے. دوسرے کنٹری سے مذاکرات کر کے ان سے ویزا فری کے ایکسیس لے لیتے ہیں اپنے سٹیزنس کے لیے. اس کی سب سے بڑی مثال یو اے ای کی ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, جنہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر اپنے پاسپورٹ کو دنیا کے بہترین ٹاپ 10 میں لے کر آ کے کھڑا کیا ہے. ابھی آپ جائیں گے تو سعودی عرب, قطر اور کویت وغیرہ کے پاسپورٹ وہی کی وہی ہے, ان پہ 50-60 کنٹریز سے زیادہ ویزا آن ارائیول یا ویزا فری انٹری نہیں ہے. لیکن یو اے ای کا پاسپورٹ ٹاپ 10 کے اندر آ گیا ہے, اس پہ ایک کینیڈا کا بھی ویزا نہیں چاہیے ابھی, شنگن ایریا, یو کے. تو انہوں نے کام کیا ہے مسلسل اس کے لیے, تو ہمیں بھی کام کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں جاپان کا ویزا فری دے دو, آپ ہمیں یو کے کا, شنگن ایریا کا, کیونکہ وہاں ہمارے لوگ جائیں گے تو غائب ہو جائیں گے, وہ رسکی ہے فی الحال کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو جینوئن ٹریولرز ہیں, ہمیں جو ہے نا تھائی لینڈ کا ویزا ایکسیس مل جائے تاکہ اتنے زیادہ ہم لوگ ذلیل نہ ہوں. ملیشیا کا, تنزانیہ کا, تاجکستان, ازبکستان, ٹنیشیا, موروکو, لبنان, یہ جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہے ان کے اگر, اور افریقہ میں بہت سارے کنٹریز ہے جو ہم سے بھی غریب ہے, ان کا بھی ویزا ہمیں مل جائے وداؤٹ ویزا, یعنی ہم اگر وہاں جا سکے, لسٹ میں آ جائے, تو ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ آٹومیٹکلی اوپر چلی جائے گی. کیونکہ جو پاسپورٹ کی لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کتنا مضبوط ہے, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کینیا اور زمبابوے جا سکتے یا امریکہ جا سکتے, یو کے جا سکتے. اس میں سارے ایکول ہوتے ہیں, جتنی بھی کنٹریز آپ ویزا فری جا سکتے وہ سب ایکول ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ پہ اگر آپ زمبابوے جا سکتے تو وہ بھی ایک کنٹری کا اضافہ ہو گیا, مطلب وہ کنٹری, نمبر آف کنٹریز اس میں بڑھ جاتی ہے, تو اوور آل آپ کی پاسپورٹ کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں زمبابوے اور یو کے جو ہے وہ ایکول ہے. تو یہ جب کام ہم کریں گے تو یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اس پہ کیا ہوگا کہ بہت کم ٹائم میں 2-3 سال کے اندر ہمارے پاسپورٹ پہ اس وقت جو ہے 31 ویزا فری کنٹریز ہے, جس میں بہت سارے کنٹریز ایسی ہے کہ اس پہ وہاں ہم نہیں جا سکتے. دور دور چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن کا لوگوں کو نام بھی نہیں پتا, اور کچھ کنٹریز ہے جیسے اچھی کنٹریز جہاں پہ ہم جا سکتے, جیسے کہ سری لنکا ہو گیا, مالدیف ہو گیا, نیپال ہو گیا, ملیشیا کا بھی ویزا ہے, کینیا ہو گیا. لیکن زیادہ تر کنٹریز جیسے کیپ ورڈ ہو گیا, سینٹ کٹس اینڈ نیویز, ڈومینیکا, ٹرائنڈاڈ اینڈ ٹوبیگو, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, تو وہاں پہ وہ بیکار ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ آرام سے 70-80 کنٹریز پہ اس کو لے کر جا سکتے ہیں پاسپورٹ کو, مطلب نمبر آف کنٹریز, اور رینکنگ میں بھی یہ آ جائے گا ٹاپ 100 کے اندر آ جائے گا. یہی چیز انڈیا نے بھی کی ہوئی ہے. انڈیا کی حکومت نے مسلسل پچھلے 5-6 سال میں کام کیا اور اپنے پاسپورٹ کو 70 تک لے کر آ گیا. ابھی ان کے پاسپورٹ پہ تقریباً 70, 75, 80 تک کنٹریز آپ وداؤٹ ویزا وزٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ یہ تو آپ کام کریں گے کہ بھائی ویزا ہمیں الاؤ کیا جائے مختلف کنٹریز کی طرف سے, لیکن آپ اپنی عوام کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. جو ریلیونٹ منسٹری ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز کے اوپر کیمپین چلائے, باقاعدہ ایڈ بنائے, تو لوگوں کو جو ہے نا بتائے کہ بھائی آپ ویزا رولز اگر توڑیں گے
किसी भी कंट्री का पाकिस्तान से जाते हुए, तो आपको वापसी पे जो है ना फिर हम लोग पनिश करेंगे, ये सज़ा देंगे, आपको इतना जुर्माना करेंगे आप। तो ये कैंपेन मुसलसल चलती रहनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को आगाही हो, अवेयरनेस हो। तो ये लाजमी बात है, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है, ये चीज़ करनी होगी, नहीं तो फिर लोग जो है ना ये चीज़ें बढ़ती जाएगी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है। ठीक है जी, तो ये 2 शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपकी रैंकिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द इंप्रूव हो सकती है। फिर लॉन्ग टर्म के कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो इसमें मतलब अगले 5-10 साल में 15 साल तक जो है कि पासपोर्ट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें पहले नंबर पे ये कि हमें अपनी जो इनकम है, जो मिनिमम हमारे इनकम है मुल्क के अंदर, वो $500 पे हमें लेकर आनी होगी। हुकूमत को भी इस पे के लिए काम करना चाहिए और आवाम को भी काम करना होगा। आवाम को कैसे काम करना होगा, जैसे मैं IT से मेरा ताल्लुक है तो मैं लोगों को एजुकेट करूंगा, लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, मुख्तलिफ स्किल्स सिखाऊंगा और इस हवाले से आगाही फैलाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि यार जितना मुझसे हो सकता है लोग $500 से ज़्यादा पैसे कमाएं पाकिस्तान में बैठ के। तो जब आप $500 से ऊपर पैसे कमाते हैं तो कभी भी आपका दिल नहीं करता कि आप अपने मुल्क को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हो, जिसमें आपके रिश्तेदार रहते हो, आप माँ बाप रहते हो, बहन भाई रहते हो, आपके दोस्त रहते हो, वो मुल्क जितना भी बुरा हो जाए लेकिन वो आपके लिए दुनिया की बेहतरीन जगह होती है। लेकिन आपकी अगर इनकम अच्छी होगी तो फिर आप क्यों छोड़ेंगे? आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, वापस आ जाओ। उसके लिए मिनिमम $500 यानी $80,000 हर बंदे मजदूर को भी ये पैसे कमाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तब फिर जो $500 से कम वाले मुल्क है वो ऑटोमेटिकली समझेंगे कि यार ये बंदा वहाँ 500 कमा रहा है तो हमारे मुल्क में तो 300 है कम से कम इनकम, तो यहाँ पे जो है ना ये नहीं रुक सकता। ठीक है जी, और लास्ट जो पॉइंट है इस हवाले से वो ये है कि हमें दुनिया की कंट्रीज को, जितने भी दुनिया की कंट्रीज है जो अच्छी कंट्रीज है, उनको हमें वीजा फ्री कर देना होगा। पाकिस्तान का वीजा की मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी ई वीजा है लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। मैं कुछ ऑस्ट्रेलियंस और कुछ यूरोपियन टूरिस्ट से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको वीजा हासिल करने में मुश्किलात आई है, कभी इन्विटेशन लेटर मांगते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए ई वीजा पाकिस्तान का, जैसे दूसरी कंट्रीज का है। मसलन अजरबैजान का वीजा आप ले लो, मलेशिया का ई वीजा ले लो, तुर्की का ई वीजा ले लो, उसमें आप अप्लाई करते हैं 1-2 दिन में आपको मिल जाता है, उसमें कोई इन्विटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई खास चीज नहीं रिक्वायर्ड होती, बस नॉर्मली बैंक वो क्या कहते हैं अपना होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट चाहिए होती है, दैट्स इट। मतलब ये होना चाहिए ना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसका जो है ना वो रिजल्ट उसको आ जाए। क्योंकि जब इन्विटेशन चाहिए होगा तो फिर ई वीजा का क्या, ई वीजा का मतलब तो ये होता है कि ईजी होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जितना ज्यादा आसान करेंगे पाकिस्तान का वीजा तो इससे भी हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प होगी, क्योंकि दूसरे मुल्क की जो हुकूमत है वो आखिर तो ये देखेगी ना कि यार ये हमें फ्री हमारे विजिटर्स को, हमारे मुल्क के लोगों को फ्री वीजा दे रहे हैं तो हमें भी इनको देना चाहिए। मैं छोटी छोटी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, वो ये समझेंगे और जितने ज्यादा लोग पाकिस्तान आएंगे वो पाकिस्तान का अच्छा इमेज बाहर जाके पेश करेंगे। राइट, मतलब अपने मुल्क के जाएंगे या जहाँ और जगह पे जाएंगे तो वहाँ पाकिस्तान की तारीफ करेंगे और उससे इवेंचुअली हमारा इमेज बढ़ेगा। मतलब आप अपना इमेज जबरदस्ती कायम नहीं कर सकते कि लोगों को जबरदस्ती बोलो कि यार आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, आप हमारे मुल्क की तारीफ करो। उसको नेचुरल प्रोसेस है ये, उसको नेचुरली छोड़ दो। लोगों जो आते हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दो, घूमे फिरे, मजे करे, लोगों से मिले, उनके जाके वो क्या कहते हैं हमें हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि फिर आपकी इज्जत कम हो जाती है, इज्जत नहीं बढ़ती उससे। उनको आप आराम से रहने दें, वो खुद ही जो है ना प्रमोट करते रहेंगे। जैसे मलेशिया का आपने किसी को नहीं देखा होगा कि उसकी हुकूमत लोगों को पैसे दे रही है कि आप हमें प्रमोट करो, या दुबई की हुकूमत, वो लोग अपने मुल्क के अंदर काम ऐसे करते, चीजें ऐसे करते हैं कि लोग खुद आके मुतासिर हो जाते हैं और खुद ही प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, हर मुल्क ऐसे प्रमोट होता रहता है, तो हमें भी ये चीज़ करनी होगी और वो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलाउ करेंगे तो तब ये चीज़ होगी। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी थी ताकि लोगों को मोटी मोटी पॉइंट्स का और चीज़ों का पता चल जाए। वैसे तो छोटी छोटी और भी बहुत सारे पॉइंट्स एक वीडियो में जो है उसको करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपने तजुर्बा, जो 10 साल मेरा तजुर्बा है 64 कंट्रीज़ का, तो उसकी बुनियाद पे ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो। तो आपका भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ कीजिएगा, मैं वहाँ भी देख लेता हूँ कि आपकी क्या राय है इस हवाले से कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और मैं एक ट्रेवल व्लॉगर हूँ, मेरा चैनल है ट्रेवल गुरु के नाम से यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने जितनी कंट्रीज विजिट की है उसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।